ایسا پرنٹ والا اس نے کپڑا پہن رکھا تھا، عربی لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا حلوہ. یہ ہم میٹھی ڈش کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے سوجی کا حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ. لیکن دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بھی اسے بیٹھنے کی پچھاڑی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے، اگر آپ بیت الخلا کا لفظ لکھ دیں، جس کو عربی نہیں آتی اس نے کہنا یہ عربی کلام لکھ کے چل پھر رہا ہے کپڑوں کے اوپر. کسی نے کوئی موزے ایسے پہنتے ہیں، شلوار، کوئی ٹراؤزر، کوئی کپڑے ایسے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی شرٹ ایسی پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر قرآن کے الفاظ ہیں یا احادیث نبویہ جیسے کوئی الفاظ ہیں اور بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. وہ ایسے بازار میں کپڑے کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، تو ایسے جو افراد ہیں ان کو پابند سیاست کرنا چاہیے، قانون ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے. لیکن تحقیق کے بعد پہلی بات یہ ہے، تحقیق ہو جانی چاہیے کہ جو کپڑے کسی نے پہن رکھے ہیں اس پہ جو عربی عبارت ہے آیا وہ قرآن پاک ہے یا احادیث نبویہ میں سے کچھ ہے. اگر ویسا ہی ہے، اگر کسی نے جس کی ذات اس کی بحث لکھا ہوا ہے عربی کے اندر، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے تو آپ کو سزا دینے کے حقدار نہیں ہیں. ایسے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے. جہاں پہ کپڑے فروخت ہو رہے ہیں، لاہور کی دکان کا ہے کہ جس کا مال ہے سعودی عرب میں، وہ عربی کو سمجھتے ہیں. آپ عربی میں حلوہ لکھیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ حلوہ ہے. آپ جبل لکھ لیں سمجھ لیں گے یہ اونٹ لکھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے تحقیق پہلے ضروری ہے. جب تحقیق ہو جائے، واقعی کسی نے ایسی الفاظ لکھے ہوں جو قرآن اور حدیث کے مخالف آتے ہیں یا خود قرآن اور حدیث سے لکھا ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے. پرنٹ کرنے والے بھی گنہگار ہیں، مسلمان جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو وہ پہن لیتا ہے، تو آپ اس کو نشانی غلط نہ بنائیں. تحقیق کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.